तुर्की में बिदअतें बहुत हैं। तुर्की में चूंकि अब इस्लाम एक तवील अरसे तक खत्म रहा ना, इस्लाम खिलाफत खत्म हो गई, इल्म दीन खत्म कर दिया, एक दौर में दाढ़ियों पे पाबंदी लगी हुई थी, तो वो इस्लाम का ऐसा गला घोंटा है वहां पे। अब जाके इस्लामी तहरीकें उठ रही हैं, अब वो आ रहे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी वहां बिदअतों का बहुत गलबा है, बिदअत का। मैंने तुर्की में पहला रमजान मेरा तुर्की में था, आप हैरान होंगे, मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, रश बे इंतहा था, मस्जिद भरी हुई थी ना, इतना लोगों में जोशो खरोश, सारे पैंट टाई कोट में थे, लेकिन इतना जज्बा उन लोगों में। हम जब गए हैं, हम सफर में थे, बहुत थके हुए थे, तो हमने कहा चलो तरावी पढ़ते हैं। इमाम साहब ने पहली रकअत अल्लाहु अकबर, अच्छा जो इमाम थे वो शाफी मसलक के थे, तो वितर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाए। उन्होंने कहा क्योंकि तुर्की में सारे हनफी लोग रहते हैं, तो वितर एक हनफी इमाम को उन्होंने आगे किया। एक हमें पॉजिटिव चीज नजर आई कि अपना मसलक थोपा नहीं उन्होंने। तो अब क्या है कि जब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की ना, तरावी की पहली रकत अल्लाहु अकबर, हमने नीयत बांधी, हमें बस ज़ालिन की आवाज आई। आगे क्या हुआ, आगे जिन्होंने तिलावत की वो उससे ज्यादा अजीब है। वो तिलावत ये की, वला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन, रुकू में चले गए। मैं सोच रहा हूं ये कौन सी सूरत पढ़ी है इन्होंने, कहां से शुरू किया है। सब साथी हमारे ये सोच रहे। अगली रकत में वला ज़ालिन के बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, रुकू में। 2-4 रकतों तक तो हमें पता ही नहीं चला ये तौरात पढ़ रहे हैं, इंजील पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून से भी शुरू नहीं कर रहे थे, तो ना कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू करते, बीच से वला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम, 3 आयतें आखिर की। फिर जब तीसरी रकत पढ़ी है तो भी वला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फिर जब अगली रकत है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन, 2-4 के बाद में पता चला भाई ये कुल हुवल्लाह भी आधी पढ़ रहे हैं और सूरह काफिरून भी आधी। 20 की 20 रकतों में यही पढ़ा है उन्होंने। तो मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे, उन्होंने कहा यार ये स्टाइल की तरावी हमने पहली दफा देखी है। मैंने कहा बेटा हमने गांव में तरावियां पढ़ी हैं बहुत स्पीड में, ऐसी स्पीड खुदा की कसम फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है, ऐसी स्पीड हमने आज तक नहीं देखी। फिर वो उन्होंने कहा वो जो है वो क्योंकि सारे तुर्की में तो 99.9% फिक़ह हनफी है, खिलाफत थी ना वहां, तो अब वहां पर वो इमाम जो थे वो हनफी इमाम आए नमाज पढ़ाने के, उन्होंने फिर वो वितर में पूरी कसर पूरी कर दी। इतनी लंबी 20 तरावी नहीं, जितना लंबा उन्होंने वितर पढ़ा। वो फिर तजवीद बहुत अच्छी थी उनकी, क़राअत बहुत अच्छी। हमने कहा भाई आज तो पढ़ ली, इसके बाद हम ये तरावी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम बदगुमान नहीं हुए उनसे। ये भी मैं आपको जो वाकया बता रहा हूं खुदा यानी उनकी तौहीन के लिए नहीं। हमने कहा यार ये हालात अगर हम पर आए होते तो शायद हम इससे भी गए थे। जब आप उल्टी सोच लेके जाते हो ना तो हर कौम की बुराई नजर आती है आपको। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर हर उसमें भी आपको अच्छाई ना। हमने कहा यार इनके ऊपर 100 साल लिबरल हुकूमतों ने हुकूमत की है, इस्लाम का गला घोंटा है, इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना, रमजान की तरावी बचा ली, ये भी गनीमत है। क्योंकि ये उनके उस्ताद जो भी इमाम थे ना वहां जिन्होंने तरावी पढ़ाई, उनके उस्ताद उनकी आप हिस्ट्री पढ़ो, बड़ी कुर्बानियां दी उन लोगों ने इसको भी बचाने के लिए, वरना तो ये भी खत्म हो गया था। छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, छुप छुप के कुरान, तो इतना भी रह गया क्या, ये गनीमत है भाई। अब जब इस्लाम आएगा तो इंशाल्लाह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे खैर की तरफ। तो उनकी ये बुराई ना देखें कि वो इस तरह से तरावी पढ़ रहे हैं। हमारे नजर तो में जायज नहीं इस तरह पढ़ना, हमने तो कहा हम अपनी अक्बल तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन हमने यही कहा कि यार ये जो इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना इस्लाम को। अच्छा तुर्की में एक बिदअत और भी है, होता ही है कि जब इमाम फर्ज नमाज पढ़ाता है ना, तो एक मुअज्जिन या जो इकामत पढ़ने वाला पीछे बैठ के लाउड स्पीकर पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे पढ़ रहा होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम तुर्की गया मैंने कहा भाई ये क्या बिदअत है यार, ये तस्बीह आहिस्ता से पढ़ो, वो माइक पे क्यों पढ़ रहा है। तो हमारे उस्ताद जो उनको तुर्की पे बड़ी मालूमात है ना, वहाँ की हिस्ट्री बहुत जानते हैं, उन्होंने कहा हुआ ये था कि जब यहाँ मस्जिदों में इमामों में पाबंदियां लगी हैं तो यहाँ के उलमा ने कहा कि अगर हम ये तस्बीहात माइक पे नहीं पढ़ेंगे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इन चीजों को भूल जाएंगे। तो मजबूरन कि ये चीज जो है पीछे बंदा बिठा के माइक पे पढ़ लो ताकि इन लोगों को ये याद रहे, ये भूले नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम की बाकियात को वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उलमा ने। तो उन्होंने कहा जब ये अब आएंगे पूरे इस्लाम की तरफ, यहाँ दीनी इदारे खोलेंगे तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह छूट जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ के आप नया फिरका बना दें कि ये सारे बिदअती हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं ऐसे मौके पे, अबे ये सारे क्या हैं, बिदअती हैं, इनको तो तरावी पढ़नी नहीं आती, इनको तो तस्बीह माइक पे पढ़ते हैं। मैं एक नई मस्जिद बना रहा हूं, उसका नाम होगा
قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومت نے, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا, تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا چلو تراویح پڑھتے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت اللہ اکبر. اچھا, جو امام تھے وہ شافعی مسلک کے تھے, تو وطر انہوں نے خود نہیں پڑھائے. انہوں نے کہا کیونکہ ترکی میں سارے حنفی لوگ رہتے ہیں, تو وطر ایک حنفی امام کو انہوں نے آگے کیا. ایک ہمیں پازیٹیو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی نا, تراویح کی پہلی رکعت اللہ اکبر, ہم نے نیت باندھی, ہمیں بس ضالین کی آواز آئی. آگے کیا ہوا, آگے جنہوں نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. وہ تلاوت یہ کی, ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. رکوع میں چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سورت پڑھی ہے انہوں نے, کہاں سے شروع کیا ہے. سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے. اگلی رکعت میں ولا الضالین کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رکوع میں 2-4 رکعتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں, انجیل پڑھ رہے ہیں, کہاں سے پڑھ رہے ہیں. قل یا ایھا الکافرون سے بھی شروع نہیں کر رہے تھے, تو نا قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے, بیچ سے ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم, 3 آیتیں آخر کی. پھر جب تیسری رکعت پڑھی ہے تو بھی ولا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولي دین. پھر جب اگلی رکعت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 2-4 کے بعد میں پتا چلا بھائی یہ قل اللہ بھی آدھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ کافرون بھی آدھی. 20 کی 20 رکعتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی انہوں نے کہا یار یہ اسٹائل کی تراویح ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں تراویحاں پڑھی ہیں بہت اسپیڈ میں, ایسی اسپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی ہے, ایسی اسپیڈ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. پھر وہ انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ کیونکہ سارے ترکی میں تو 99.9% فقہ حنفی ہے, خلافت تھی نا وہاں, تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے کے, انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری کسر پوری کر دی. اتنی لمبی 20 تراویح نہیں جتنا لمبا انہوں نے وطر پڑھا. وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی, قرات بہت اچھی. ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی, اس کے بعد ہم یہ تراویح افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے. یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں. ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے. جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو. جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھائی. ہم نے کہا یار ان کے اوپر 100 سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے, اسلام کا گلا گھونٹا ہے, ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا, رمضان کی تراویح بچا لی, یہ بھی غنیمت ہے. کیونکہ یہ ان کے استاد جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراویح پڑھائی, ان کے استاذ ان کی آپ ہسٹری پڑھو, بڑی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا. چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, چھپ چھپ کے قرآن, تو اتنا بھی رہ گیا کیا, یہ غنیمت ہے بھائی. اب جب اسلام آئے گا تو انشاءاللہ پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف. تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراویح پڑھ رہے ہیں. ہمارے نظر تو میں جائز نہیں اس طرح پڑھنا, ہم نے تو کہا ہم اپنی اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو. اچھا ترکی میں ایک بدعت اور بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب امام فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک مؤذن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے. میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا بھائی یہ کیا بدعت ہے یار, یہ تسبیح آہستہ سے پڑھو, وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے. تو ہمارے استاد جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا, وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کے علماء نے کہا کہ اگر ہم یہ تسبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا, یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے. تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے, یہ بھولے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو بچوا, بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے. تو
انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف, یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائیں گی. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا فرقہ بنا دیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ, ابے یہ سارے کیا ہیں, بدعتی ہیں, ان کو تو تراویح پڑھنی نہیں آتی, ان کو تو تسبیح مائک پہ پڑھتے ہیں. میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں, اس کا نام ہوگا قرآن و سنہ اکیڈمی, اور اس میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے. یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے, یہ بھی بدعتی ہے, اس کو مائک پہ تسبیح پڑھتا ہے, وہ بھی جہنمی, وہ بھی جہنمی. قرآن و سنت صرف میں بتا رہا ہوں. تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی, اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا. اصلاح کا یہی طریقہ ہے, آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی اب تو چونکہ اب وہ ماحول ختم ہو گیا, سیکولر حکومتیں, آپ ماشاءاللہ آپ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا, لیکن سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تسبیح پڑھا کریں. تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمدللہ, جا کے ترکی میں پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا, تو یہاں سے فتنہ پرست جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے, لیبل لگائیں گے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, لیکن ہوگا کیا, مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے. تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے, پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کرنا چاہیے.